پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نامی 10 جماعتی اپوزیشن کا بنیادی مقصد تو دھاندلی کی پیداوار تحریک انصاف حکومت کو گھر بھیجنا ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جماعتیں کسی ایک حکمت عملی پر اتفاق کرتی نظر نہیں آتی۔ پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے مسلسل متضاد بیانات نے پی ڈی ایم میں موجود نا اتفاقی کو مزید عیاں کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کپتان حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کی تاریخوں پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ وہ حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی، قانونی اور جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے۔ ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اس ناجائز، نالائق، نااہل حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آنے چاہتے ہیں جو اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرے، جو عوام کی وجہ سے اقتدار میں آئے۔ جب عوام کی وجہ سے حکومت بنتی ہے تو پھر عوام کی خیال رکھا جاتا ہے، عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب کسی اور کی وجہ سے آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کی فکر کرتے ہیں اور ان کو مسائل حل کرنے کے ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری، آئینی، قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ، تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نالائق، ناجائز، نااہل سلیکٹ وزیر کے خلاف۔ رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، ایک پیج پہ لے کر آئیں گے۔ بلاول بھٹو کے اس بیان کی تائید کرنے والا پہلا شخص شیخ رشید احمد تھا اور دوسرا شاہ محمود قریشی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ وہ سب سے سیانہ ہے اور اپوزیشن اتحاد اور اس کے منصوبوں کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری جانب مختوم شاہ محمود قریشی نے یہ بیان داغ دیا کہ بلاول نے عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے، جنہیں وہ پچھلے 2.5 سال سے سلیکٹڈ کہہ رہا تھا۔ اس معاملے پر مریم نواز نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بلاول بھٹو کی اس تجویز پر پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں غور کیا جا سکتا ہے۔ جب پی ڈی ایم کی اگلی میٹنگ ہوگی اس میں ہم بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں سن رہی تھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم میں رکھوں گا اس بات کو، تو جب وہ رکھیں گے تو ہم اس چیز پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میڈیا پہ آپ جو مرضی دکھائیں، جو عوام کے گھروں کے حالات ہیں، اصل حالات وہ ہیں۔ عوام کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس لے کے آتی ہے، اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ ہر روز مہنگائی کا ایک نیا طوفان آتا ہے، مس گورننس کا ایک نیا طوفان آتا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر بلاول بھٹو کے پاس نمبرز پورے ہیں تو سامنے لائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں نمبر گیم پوری ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف لائی گئی اپوزیشن اتحاد کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، اس لیے ان کی جماعت تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں، کیونکہ نہ صرف حکومت بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی ایسی کسی بھی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہوگی۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے مختلف حکمت عملیوں کے حوالے سے بیانات پی ڈی ایم میں اندرونی انتشار کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ تاہم مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ یہ محض رائے کا اختلاف ہے جسے بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ محمد زبیر نے پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد سے متعلق تجویز پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا جن قوتوں سے مقابلہ ہے وہ صرف تحریک انصاف نہیں، اور اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لاتی ہے اور وہ اس تحریک کی طرح ناکام ہو جاتی ہے جو صادق سنجرانی کے خلاف لائی گئی تھی، تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بڑا دھچکا ہوگا اور اس ناکامی کے بعد تحریک کو زندہ رکھنا اور آگے بڑھانا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک ناکام ہوتی ہے تو عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے اور پھر انہیں حکومت سے نکالنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا ماننا ہے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے زیر غور تمام ہی آپشنز آئینی ہے، پھر وہ چاہے لانگ مارچ ہو یا پرامن احتجاج یا تحریک عدم اعتماد، اور پیپلز پارٹی نے ان تمام ہی آپشنز کو کھلا رکھا ہے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اگرچہ پی ڈی ایم کی جانب سے بار بار اپنے بیانات اور حکمت عملی تبدیل کرنا اس کے بیانیے کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم میں کسی سخت اختلاف کی طرف اشارہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر اختلافات اتنی شدت اختیار کر چکے ہوتے تو یہ اتحاد اب تک قائم نہ رہتا۔ دوسری جانب حکومت پی ڈی ایم کی روزانہ تبدیل ہوتی حکمت عملی سے پریشان نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان کا کہنا ہے کہ نہ اسمبلیوں سے استعفوں کے دعوے، نہ جلسے اور اب نہ ہی تحریک عدم اعتماد حکومت کے لیے کسی دباؤ کا باعث ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتی ہے تو پہلے یہ ایسی حکمت عملی ترتیب دیں جس پر وہ خود 4 دن تک کھڑے رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آئے روز تبدیل ہوتی ہوئی حکمت عملی تحریک انصاف حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ تاہم سہیل وڑائی سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن پوری تیاری کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تو لانگ مارچ کے مقابلے میں یہ حکومت پر بڑے دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کا آپشن استعمال کرتی ہے تو اسے حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے کئی روز تک سڑکوں پر رہنا ہوگا، جس کے لیے زیادہ مالی وسائل اور بھرپور عوامی سپورٹ درکار ہوگی۔ لیکن اگر پی ڈی ایم ایک دن کا مارچ کر کے شام کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتی ہے تو یہ حکومت پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان سب کے مقابلے میں اگر پی ڈی ایم تیاری کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو ناکام ہونے کی صورت میں بھی یہ حکومت پر دباؤ کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے حکومت کو اپنے اتحادیوں کی سپورٹ اور نمبر حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ البتہ اپوزیشن بغیر تیاری کے تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو حکومت کے لیے بے ضرر ہوگی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے حکمت عملی تبدیل کی گئی ہو۔ گزشتہ سال ستمبر میں جب پی ڈی ایم قائم کی گئی تو اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ وہ جلد اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، جو کہ حکومت کی برطرفی اور نئے انتخابات کا سبب بنے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی جانب سے سینٹ اور ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، لیکن اب مریم نواز کی اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ہی جماعتیں ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخاب میں بھرپور شرکت کریں گی۔ سہیل وڑائچ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے میدان خالی نہ چھوڑنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ دانشمندانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسمبلیوں میں رہ کر اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہیں، نہ کہ اسمبلیوں سے باہر رہ کر۔ وہ کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے پہلے راؤنڈ میں تو حکومت کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی نہ کر سکی، لیکن اگر اپوزیشن پارٹیاں اس تحریک کو کامیاب بنانا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تحریک جاری رکھیں اور جلسے، ریلیوں اور دیگر آئینی طریقہ کار اپناتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ بطور اپوزیشن لیڈر عمران خان نے بھی ہار نہیں مانی تھی اور مختلف مراحل میں حکومت مخالف تحریک کو جاری رکھا تھا۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ہونے والا اپوزیشن اتحاد کا سربراہی اجلاس اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔